ہاتھ کی قوت ہے، آنکھ کی قوت ہے، جسم کی قوت ہے، ان سب میں سب سے بڑی قوت قلب کی قوت ہے، قلب کی قوت ہے۔ لہذا انسان اگر اس کے قلب میں یکسوئی ہو تو قلب کی توجہ سے دیوار گرا سکتا ہے، جو کرے دیوار گر جائے گی۔ لیکن اس کی قوت میں انتشار ہے، ہر آدمی کے دل کے قوت میں انتشار ہے، اس لیے وہ کمزور ہے، کیونکہ جب کئی جگہ بٹ جائے گی قوت تو جنریٹر کی بجلی چلاتے ہیں اور وہ کئی جگہ لگاؤ گے تو بس وہ ہر جگہ ڈم ہو جائے گی۔ جی بھائی یہ آسان مثال ہے، کیونکہ بجلی تو پیچھے سے آ رہی ہے، اس کا یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اتنی قلب میں اللہ نے قوت رکھی ہے، اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں مولا حاصل کرنے کے لیے یکسوئی چاہیے، اور یکسوئی اب دنیا میں بہت معاملات ہیں، پر میں رضا بالقضاء کا عقیدے کو مضبوط کرو تو یکسوئی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تھانوی نے لکھا یہ عقیدہ دیا اس لیے کہ تاکہ یکسوئی رہے، یکسوئی رہے گی تو اللہ حاصل ہو جائے گی۔ منتشر دل اللہ نہیں حاصل کر سکتا، ادھر ادھر پریشان ہے۔ جب اللہ پر یقین رکھے گا، اعتماد ہوگا بھی اللہ کی ذات کرنے والی، قلب یکسو ہو جائے گا، یکسو ہوگا مول کر اڑے گا۔ یہ قلب کی قوت کا یہ عالم ہے۔ ہاں جی، یہ جو رضا بالقضاء ہے تو اس میں پورا جو ہے نا نیت بھی انسان کر لے، سب کچھ کر لے، لیکن پھر کبھی کبھار جب اگر اسباب کی طرف دھیان چلا جائے تو وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسباب بھی اختیار کرے، جب رزلٹ آئے تو دل گندا نہ کرے۔ یہ اصل اسباب تو اختیار کرنا، نعمتیں دی اس لیے، رزلٹ کے وقت اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ رزلٹ کیوں آیا ہے، رزلٹ اگر اس کا نہیں آیا جو آپ کی توقع ہے۔ میں بھائی الخیر فیما وقع، یہ صوفیہ کرام کا جملہ ہے، خیر اس میں جو ہو گیا، الخیر فیما وقع، رزلٹ وہ نہیں آیا جو آپ کیا سمجھ رہے تھے، کوئی بات نہیں، اس میں خیر ہے۔ یہ ہے رضا بالقضاء۔ ہمارے ایک شاگرد تھے، ویسے بے شمار مثالیں، تو ان کے والد وہاں کے ہمارے جو ہے نا وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے بڑے گہرے دوست تھے، منظور مول نام سنا ہوگا۔ جی تو اس کو وہ جب فارغ ہوا تو ضیاءالحق کے زمانے وہ جو علماء کرام 80 ٹیچر، تو انہیں 80 ٹیچر کے لیے درخواست دی، انہوں نے کہا کہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یہ، ان کا خاص آدمی تھا، اور وہ ابھی آج تقرری ہوتی پتر یا کل ہوتی، بس وہ آج کل سر توڑ کوشش کے باوجود اس کا کام نہیں ہو۔ میرے پاس میں نے کہا اس میں خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ وہی ہوا کہ وہ جب دیکھا نہیں ہوتا، انہیں کوشش کی، سعودیہ چلا گیا۔ اب جدہ میں اس کو قرآن مجید پڑھانے کی جگہ مل گئی، اب آمدن، کھانا پینا، رہنا سہنا ان تنخواہ داروں سے کہیں اچھا، اور ہر جمعہ عمرہ، حج، وہ زمانہ ذرا اچھا تھا، وہ 90s کا زمانہ تھا، میں ایسا نہیں تھا جیسے آج کل بہت آسانیاں تھیں، بلکہ پہلا عمرہ میں نے انہی کے ساتھ کیا، فرسٹ ٹائم میں جب گیا انہوں نے مجھے رسیو کر لے گئے، تو کوئی طواف میں 21-20 آدمی تھے، ہر چکر میں بوسہ دے رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اتنا آسان تھا۔ تو پھر کہتا تھا کہ حضرت میرا کام نہیں ہوا نا وہاں، میرا ابا پھر ابا فوت ہو گیا، میں اب سوچتا ہوں کہ مجھے یہاں کام ہو جاتا تو میں ٹیچر لگ جاتا تو کیسے چھوڑتا، منہ کو لگے پھر نہیں چھوڑتا، جب نہیں ہوا تو یہاں پہنچ گیا۔ ہم کہتے ہیں یہاں قرآن کی خدمت بھی ہے، گڈی چھڈی بھی ہے، کہتے گاؤں والے تو ماسٹر موٹر سائیکل میں لے سکتے، اس زمانے میں تو یہ حال تھا۔ کمزوری انسان کی ہے تو انسان کو تب یقین ہوتا ہے جب وہ اس کو ہو کے نظر آتا ہے کہ یہ صحیح تھا، لیکن حالانکہ اس وقت ہونا چاہیے۔ اللہ اصل بات یہ ہے، اس لیے اللہ کا سودا نہیں ہے، میں کر تو لوں لیکن مجھے کیا ملے گا، یہ نہیں۔ وہاں آپ کو پہلے قربانی دینی پڑے گی، پھر فوراً اس کے بعد چھپا رزلٹ نکلے گا تو یار یہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں ٹھیک ہے قربانی دیتا مجھے یہ ملے گا کیا، یہ سودا بازی وہاں نہیں۔ آپ پہلے قربانی دے دو، صحابہ نے قربانیاں دی، رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا قربانی دو تو پھر عراق کا فتح ہو جائے گا اور شام بھی تمہیں تخت مل جائے گا، یہ کہیں وعدہ نہیں فرمایا، اللہ خوش ہو جائیں گے۔
जन्नत मिल जाएगी। देखते देखते क्या हाल हो गया, पेड़ पर पत्थर बांधने वाले गवर्नर बने बैठे हैं। ये है सही है। रज़ा बिल क़ज़ा जो ना कोशिश पूरी करे, जब कोशिश न छोड़े। हमारे वालिद साहब बड़ी हकीम लोगों ने हकीकत को समझा, इसको कहते हैं हकीकत, हक़ाइक़ को जानना। फरमाते थे कि कोशिश ज़रूर करो ताकि शैतान को अगर का लफ्ज़ लगाने की हिम्मत न हो। मगर ने कहा तो यार अगर मैं दरख्वास्त दे देते तो मेरा काम हो जाता, यार हमें मैंने नहीं दी, मैं दे दो। जब नहीं होगा तो शैतान नहीं लिखेगा, तुम अगर देता शैतान को खबीस मैंने दिया, नहीं कहा वो अल्लाह ने नहीं किया। ऐसे फरमाते थे। कितनी ऊंची बात है, मार्फत की बात है कि क्यों हदीस में आता है लौ यफ्तो बाब शैतान, अगर शैतान का दरवाज़ा खोल देता है, अल्लाह से मायूस कर देता है, यार अगर तो अल्लाह पर तो यकीन उस वक्त नहीं रहा ना, यानी उस वक्त इंसान गाफिल हो गया उस यकीन से। यार अगर मैं कर देता भी कैसे, तो फिर मैं काम कर लो, ताकीद करते थे वो काम कर लो। अगर शैतान अगर फिर नहीं होगा, अल्लाह ताला ने नहीं किया। बस कितनी ऊँची बात है। बुजुर्गों ने शैतान और नफ्स से बचने की बड़ी अजीब अजीब तदबीर है। ये शैतान बचने की तदबीर है, वरना इसी पर पछताते रहते हैं यार। अगर ओए होए चांस निकल गया, ओए होए ओए होए मौका निकल, ओए ओए ओए, अल्लाह ताला कहेंगे भाई अजीब आदमी कैसे ओए कर रहा है, मेरी वजूद नहीं है, मेरे बगैर हो जाता। तो फरमाया तुम काम कर लो, कोशिश करो, नहीं हुआ कोशिश अगर करो और हो जाए वो काम तो वो तो हो गया, वो तो शुक्र करो, अभी शुक्र करो। अब अल्लाह की तरफ से ऐसे ही, अगर ना हो दिल छोटा ना करो। लो यफ्तो बाब शैतान, शैतान का दरवाज़ा खोल देता है। फरमाते थे ना कि मर्जी जिसे तेरी हरदम पेश नज़र, मर्जी जिसे तेरी हरदम पेश नज़र है, उसकी ज़बां पे ना अगर है ना मगर। वाह वाह वाह, सही। मर्जी जिसे तेरी हरदम पेश नज़र है, उसकी ज़बां पे ना अगर है ना मगर। तो अगर मगर जो है बहुत ख़तरनाक है। शैतान का काम ये है कि हमें ऐसी चीज़ों में उलझाए, हम अल्लाह से गाफिल हो जाए कि हम पर ऊपर भी कोई है। अजीब बात है। यानी उन लम्हा, हम देखो ज़िंदगी में हमारे कितना लम्हा इसी में चला जाता है, ये नीचे के भाग रहे तो वो अल्लाह ताला ऊपर वही मेरे को पत्ता हिल नहीं सकता, तुम अजीब है, क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है ज़बान से। चलो बस से हद तक है, हम तो ज़बान से कहते हैं और चीखते रहते हैं बरसों, इसी पर रोते रहते हैं। तो बड़ा मौका सिंध तो बड़ा मौका था, बड़ा मौका था। क्या मौका था भाई, कैसे भी मौका मिल जाए सब, जब तक वो काम ना बनाए कोई काम बनने वाला नहीं है। बस ये चीज़ हमारे 24 घंटे आ जाए ना, बस फिर 24 घंटे अल्लाह की रहमत आपके साथ और साया फगन है। हम खुद जो है ना बादलों के नीचे चले जाते हैं और सूरज अल्लाह का नूर रुक जाता है। हमें इन चीज़ों में, क्योंकि अल्लाह ताला तो दिल के मामलात पर, फिर दिल आपको उधर मुतवज्जी ही नहीं है, बर्तन मुतवज्जी किस क्यों डालेंगे। ज़बरदस्त अनुलज़िमुकुमुहा वन तुम लहा कारिहुन, अल्लाह फरमाते कि हम ज़बरदस्ती चिपका दें जबकि तुम नापसंद करो। हम मुस्तगनी, हमें क्या जरूरत है। उसने फरमा लस्तान तालीम से था, आपको दरोगा थोड़ी इन पर लगे, आपने दावत दे दी मान के, ठीक है, बस अब दरोगा लगे हुए क्यों काम करते हो आप। बस नहीं लाएंगे तो नहीं लाए, आप क्यों दरोगा बने। वैसे सदर का दिल आपका तंग होता है इनकी बातों से, या बाखुन नफ्स का, तुम अपने गले को घोंट लोगे कि ये ईमान नहीं ला रहे। लस्तान तालीम सही, अल्लाह मुस्तगनी है। ज़बरदस्ती थोड़ी, हमारा काम है ना कि हम उधर बर्तन करें तो माल आना शुरू हो जाए। गुर की बात है सीधी सादी, फ़ौरन इस्तिग़फ़ार तौबा करे। और यानी हमने बुजुर्गों को देखा, वालिद साहब को तो हमने देखा, उनका कोई काम कहीं मखलूक थी काम नहीं हुआ तो शुक्र मनाते थे, अल्लाह ने मखलूक के दरवाजे से वापस किया कि मेरे दरवाजे पे हो।
اور اس پر بھی روتے تھے. شکر ہے اس کو تعلق ہے تو واپس بلایا, تعلق نہ ہوتا تو نہ بلاتے. اس پر شکر کر رہے ہیں, رو رہے ہیں شکرانے, یہ سارے کام بھی ہو جاتے ہیں. خود ہی اللہ نظام بنا دیتے تھے کام کے. لیکن بہرحال وقت لگتا ہے, آ جاتے, لیکن پہلے یہ سمجھ ضرورت ہے کہ ہمیں حاصل کیا کرنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ جائے پھر کوشش کرتے رہو. سے واقعات توبہ استغفار کر لینے, اللہ معافی دے دے, بس اب ہم تیری طرف. تو اس سے کم از کم یہ نا یریدون وجہ, اللہ کو مراد تو بنایا نا, مراد ہی نہیں بنایا. اس چیز کو نارمل سمجھتے ہیں, نارمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. علیہ السلام بھی کافی نہ, ہاں ہو جاتا ہے انسان مخلوق طبی طور پر جو ہے نا وہ اسباب مخلوق میں ہو جاتا ہے, کوئی بات, لیکن توبہ استغفار تو کر لینا. اللہ میں غلطی ہوگی, کرنا تو آپ ہی نے ہے, لیکن ہم کچھ دیر کے لیے تو معاف کر دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ انہی اسباب میں خیر نکال دے, ان کا رزلٹ آ جائے گا. لیکن نہیں تو رزلٹ نہیں آئے گا. بھائی اتنی بات ہے. یہ کم از کم اتنا تو کرے نا. مومن کے لیے کفار کو نہ دیکھے, اس لیے کہ سور کی خوراک اور ہے, شیر کی خوراک اور ہے. سور اگر وہ گندگی کھاتا ہے, شیر کو قتل ہو جائے تو بہت موٹا تالا ہوا ہے پھر وہ. اب بھی یہ چھوڑی وہ کھا کے موٹا تھا. تمہاری خوراک, مومن کی خوراک اور ہے, کافر کے لیے اور ہے. وہ تو ایندھن بنایا جا رہا ہے جہنم کا. آپ تو ایندھن نہیں ہیں, آپ تو جنت کے شہزادے ہو. دونوں کی خوراک ایک تھوڑی ہوگی. ایک ایندھن ہے اور ایک جنت کا شہزادہ ہے. دونوں فرق ہے نہیں. اس پر قیاس کریں جی ان کو تو کچھ نہیں ہوتا سود کھانے سے, پھر ہمیں کیوں منع کر رہے ہو. بھائی تمہارے لیے نہیں ہے, وہ تو خود الناس والجن کو تو جہنم میں پھینکنا ہے. جتنا مال کھا کے جا رہے ہیں وہ آگے سب ان کو پروایا جائے گا. زنجیر سلسلہ 70 ذراعً, 70 ہاتھ کی زنجیر ہوگی جس میں ایسے پروایا جائے گا جیسے یہاں پر باربیکیو پہ ہوا جاتا ہے, ایسے پروایا جائے گا. تو ہماری خوراک اور ہے. مومن کی خوراک تو اللہ کا نام ہے, اللہ کی رضا ہے, نور ہے. ہماری خوراک دراصل نور ہے, نور ہے. اس لیے ہم کسی بھی چیز, بسم اللہ کا حکم کیوں ہے کہ جو چیز کھا رہے اس میں نور آ جائے. وہ تو مٹی ہے, کافر بھی کھا رہا ہے وہی چیز, لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کی حیت اور کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اب وہ چیز مٹی کی نہیں رہی, اس میں نور ہی نور اندر جائے گی, خیر پہنچائے گی. اس کے کھانے سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا, نماز روزہ کریں گے, نیکی کریں گے. کافر کھائے گا بدماشی کریں گے. اس لیے فرمایا بسم اللہ پڑھو, میرا نام لوگ ہے تو اس کے اندر جو شارہ وہ نکل گیا, خیر ہی خیر رہے گی. ڈاکٹروں کی ہدایت پر زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مر جاؤ گے, یہ کھاؤ گے تو بسم اللہ. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. واہ